السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ دین اسلام میں تمام جو اعمال ہیں وہ انسان کی نیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 73 ہے، کتاب الوحی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 1۔ علقمہ بن وقاص اللیثی فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ فرماتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کو اس کی نیت کے موافق ملے گا۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس انسان کا جو بھی عمل ہے وہ اس کی نیت کے ساتھ ہے۔ اگر اس عمل کے لیے اس کی نیت نہیں ہوتی ہے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس میں صفحہ نمبر 923 کے اوپر وہ فرماتے ہیں نیت کے معنی کہ نیت کا مطلب ہے قصد، ارادہ، دل کا عزم۔ نیت مراد دل کا عزم اور ارادہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے صفحہ نمبر 1089 کے اوپر وہ کہتے ہیں النیتو یا نویتو کا مصدر ہے اور کبھی بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی کسی کام کی جانب دل سے متوجہ ہونے کے، یعنی کسی کام کو کرنے کا دلی ارادہ، یہ نیت کہلاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 12 ہے، جو ابھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے۔ اس کی تفسیر اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال النووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا النیت القصد وہی عظیمۃ القلب۔ نیت کا مطلب ارادے کے ہیں کہ دل کی پختگی، دل کے ارادے سے کسی کام کی طرف مائل ہونا۔ ائمہ لغت اور ائمہ شرح کی ان تصریحات سے آپ بھائیوں کو بیان کرنا جو مقصود ہے وہ یہ کہ ہر عمل نیت کے ساتھ، اور نیت دل کے ارادے کا نام۔ روزہ فرض یعنی روزہ جو ہے رمضان المبارک کا جو روزہ ہے نیک اعمال میں سے ہے، اور بغیر نیت روزے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جب تک انسان کے
دل میں رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہوگا، وہ چاہے کتنا ہی بھوکا پیاسا رہ لے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے روزے کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہے۔ فرض نماز کا روزہ، فرض نماز کی جو فرض روزے کی جو نیت ہے اس کا اور نفل روزے کی نیت کا فرق ہے۔ نفل روزے کے نیت جو ہے وہ دن میں بھی ہو سکتی ہے، ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، نفل روزے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے توفیق دی تو انشاءاللہ جو ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ بھائیوں کے سامنے تفصیل رکھوں گا۔ یہ میرات میں سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 463 ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام میں باب قائم کیا ہے، باب لا صیام لمن لم یعزم من اللیل، اس شخص کا روزہ ہی نہیں ہے کہ جو رات میں روزے کی نیت نہ کرے۔ اس باب کے تحت حدیث نمبر 733 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو شخص فجر سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ دیگر اعمال ہی کی طرح فرض روزے کے لیے بھی، رمضان المبارک کے روزے کے لیے بھی نیت شرط ہے، اور وہ نیت ہوگی کب؟ وہ نیت ہوگی فجر سے پہلے یعنی رات میں، فجر سے پہلے یعنی رات میں۔ اب دیکھیں من لم یجمع صیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جو شخص فجر طلوع ہونے سے پہلے تک روزے کی نیت نہ کر لے اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس سے ایک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ یہ باب کیوں قائم کیا، لا صیام لمن لم یعزم من اللیل، کیونکہ لیل یعنی رات کا آخر، کہ جس کے بعد لیل ختم، رات ختم، غلس ہے، اندھیرے کا وہ وقت کہ جس میں فجر طلوع ہوتی ہے، میں فجر طلوع ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ یہی وجہ ہے کہ قبل الفجر کا، تو قبل الفجر سے مراد فجر سے قبل کیا ہے؟ لیل، رات۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر یہ باب قائم کیا اور یہ حدیث لے کے آیا کہ جو شخص فجر سے پہلے تک نیت نہ کر لے اس کا روزہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کے نزدیک اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ جو رمضان میں رات کو فجر طلوع ہونے سے پہلے یا رمضان کے روزے کی قضا یا نظر کے روزے میں نیت نہیں کرتا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ نفلی روزے میں صبح کے بعد بھی نیت درست ہے، یہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا قول ہے۔ اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ فجر سے پہلے وہ رات ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے جہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ بغیر نیت روزہ نہیں ہے رمضان المبارک کا، وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے بھائی وہ رات میں سو جاتے ہیں، فجر میں یعنی سحری کے وقت ان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، عین اس وقت میں کہ جب اذان شروع ہو رہی ہوتی ہے یا اذان ہو چکی ہوتی ہے ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ اب وہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا میں اس وقت سحری کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، سحری کا وقت چلا گیا۔ وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں سحری کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، میرا روزہ ہوگا نہیں ہوگا؟ بھائی سحری نہیں کر سکتا، سحری کا وقت تو ختم۔ روزہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی نیت رات میں تھی، اگر رات میں اس کی رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کی نیت تھی تو چونکہ اس کی نیت تھی وہ اسی نیت میں سویا ہے لہذا وہ روزے میں شمار ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں اس کا روزہ ہوگا۔ اب بہت سارے بھائی ہمارے جو نیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ فجر یعنی سحری کی اور فجر سے پہلے وبصوم غد نویت من شہر رمضان پڑھا کہ اب نیت ہوئی ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں، نیت رات میں ہوگی، اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ آنکھ نہیں کھلی تو وہ آدمی روزے میں ہوگا، بس یہ کہ سحری نہیں کر سکتا وہ، ٹھیک ہے۔
اور اگر رات میں نیت نہیں ہوگی تو اس کا وہ اس وقت میں روزہ بھی ہوگا، روزہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، پھر یہاں پر ایک بات اور سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس کے صفحہ نمبر 593 پہ الغد وہ لکھتے ہیں غد، اس کے معنی آئندہ کل، ایک کل جو گزر گیا، ایک کل جو آنے والا ہے، وہ کہتے ہیں غد کا معنی آئندہ کل، دور کا دن جس کا انتظار ہو۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی، اب یہ ہمارے ہاں جو ایک نیت کے الفاظ مشہور ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ ابھی ہم نے ائمہ لغات و شارحین حدیث کی تصریحات کی روح سے ہم نے پڑھا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبانی فعل کا نہیں۔ نیت قلبی فعل ہے، زبانی فعل نہیں ہے، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کے لیے زبانی ایک کلمہ ایجاد کر لیا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کی۔ غد عربی میں آئندہ آنے والے کل کو کہتے ہیں۔ اول تو قرآن اور حدیث سے یہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ بطور نیت زبان سے ادا کرنا نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت، نہ چاروں ائمہ سے ثابت، نہ محدثین و مفسرین سے ثابت۔ یہ اس زمانے کے اندر، ان زمانوں میں لوگوں نے یہ الفاظ گھڑ لیے ہیں، اس کو بطور نیت پڑھنا۔ اور دیکھیں اس کے من گھڑت ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں روزے کی نیت کر رہا ہوں کل کے، روزہ رکھ رہا ہے آج، نیت کر رہا ہے کل کے روزے کی۔ سمجھے ہیں بات؟ وَنَوَيْتُ مِنْ صَوْمِ الْيَوْمِ، کہ میں آج کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، چلو سمجھ میں آتا۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، روزہ رکھ آج رہا ہے۔ کتنا بڑا لطیفہ ہے۔ اچھا اب دیکھیں، اب یہ لطیفہ چلتا ہے، اب آ جاتی ہے آخری رات، سحری کرتے ہوئے یہ کیا کہے گا؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اب کل تو رمضان ہی نہیں ہے، کل تو شوال شروع، نہیں سمجھے؟ دن آ گیا عید الفطر کا، جس میں روزہ رکھنا حرام، یہ کہہ رہا ہے میں نے روزے کی نیت کی۔ پھر اس کے بعد بڑے تم تراک کے ساتھ نہائے گا، دھوئے گا، تیار ہوگا، خوشبو لگائے گا، ساری سنتیں پوری کر کے عید کے دن کی ایک اور سنت پوری کرے گا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ عید کے دن کی ایک اور بھی سنت پوری کرے گا، اور وہ یہ کہ جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھا کے جائے گا، لے میں روزہ توڑ بھی دیا۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں رمضان کا۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، رمضان مبارک کا کل کے روزے کی نیت کرو۔ اب کل شہر رمضان بچے ہی نہیں، کل شوال ہے اور روزے کی نیت کر رہا ہے، اس دن روزہ حرام ہے، پھر مزے سے روزہ اپنی مرضی سے طاق عدد میں کھجور کھا کے توڑ کے بھی چلا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ زبانی، یہ اس طرح کے کوئی کلمات ادا کرنا کسی بھی عبادت کے لیے، یعنی کہ نیتاً، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دل اور زبان کی موافقت کی وجہ سے، کہ دل اور زبان کے اندر موافقت ہو جائے، اس لیے زبانی جو ہے وہ یہ کلمات کہنے کی طرف عوام کو توجہ دلا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اس بات کو سمجھیں، ایک آدمی کے دل میں روزہ رکھنے کی اگر نیت نہ ہونا، آپ اس کو ہزار اللہ سے ڈرائیں، ہزار اس کو رمضان کے روزے کی فضیلت بتائیں، اس کو روزہ نہیں رکھنا ہوگا نا، وہ نہیں رکھے گا۔ اور اگر ایک آدمی اللہ سے ڈرتا ہو، اس کو قبر کے عذاب کی، رمضان کی گرمی پریشان کرنے والی نہ ہو جتنا اس کو قبر کا عذاب ڈرانے والا، وہ آدمی روزہ رکھے گا۔ اب چاہے اس کی زبان کی موافقت ہو یا نہ ہو، اور اصل تو دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے وہ اس کی موافقت کرے نہ کرے، شریعت نے دل کے ارادے کو اہمیت دی ہے۔ تو یہ اس بات کو سمجھیں، شریعت کی پیروی میں ہماری نجات ہے، بدعات پہ عمل کرنے سے بچنا چاہیے۔
اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.